أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تمام تعریفیں خالق لیل و نہار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام باعث مجری لیل و نہار کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم، جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ بہت کم، کہ اس نے اتنی زندگی اور عطا کی کہ کل رات سے لے کر اور آج فرش عزائے حسین تک ہم اور آپ نعمت حیات کے ساتھ، نعمت صحت و سلامتی کے ساتھ، دولت عافیت کے ساتھ اور توفیق پروردگار کے ساتھ یہاں شریک ہو رہے ہیں. پروردگار ہم میں طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس مجال نہیں تھی، نہ کوئی ہمت نہ کوئی طاقت. تو نے یہاں تک پہنچا دیا اپنی طاقت کے ساتھ، تب یہاں سے لشکر امام تک بھی تو ہی پہنچائے گا اپنی طاقت کے ساتھ. عنوان اپنی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کل شروع کر چکا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل امر یہ تھا کہ مسلسل مختار نامہ سنتے سنتے اچانک اس سال یہ تبدیلی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مختار سے محبت اصلاً مختار سے محبت نہیں ہے، بلکہ مختار کے اس کردار سے محبت ہے جو قاتلان شہدائے کربلا سے وہ انتقام لینے کے لیے ہمارے سامنے تاریخ نے بیان کیا. لیکن مختار لاکھ محب اہل بیت صحیح معصوم نہیں تھے، اور ابھی معصوم کا انتقام معصوم کے ہاتھوں باقی ہے. اور معصوم کے انتقام کی کیا خاص بات ہے؟ معصوم کے انتقام کی خاص بات یہ کہ بہرحال مختار نے اپنی انسانی حیثیت میں کام کیا. اس نے افراد کو تو جیسے جیسے شریک تھے کربلا کے واقعات میں ان کو ویسے ویسے سزائیں دیں، واصل جہنم کیا،
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا صرف کربلا میں ہی وہ افراد تھے جو امام کے قاتل تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید صاحبان علم مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور مجلس اعضاء کی برکت سے ہم اور آپ خوب سمجھنے والے ہیں کہ امام کے قاتلوں کا ایک ماضی بھی ہے اور امام کے قاتلوں کا ایک مستقبل بھی ہے۔ یہ میں الفاظ کو اپنے عبارت کو بدل دیتا ہوں کہ کچھ قاتل وہ جو ماضی میں تھے اور کچھ قاتل وہ جو مستقبل میں ہیں اور ہوں گے۔ تو انتقام مختار زمانے حال سے متعلق تھا، نہ زمانے ماضی سے تھا، نہ زمانہ استقبال سے تھا۔ اب کوئی ایسا معصوم ہو جس کو زمانے کی قید نہ ہو بلکہ زمانہ اس کی قید میں ہو، کہ وہ چاہے تو ماضی کے افراد سے انتقام لے، چاہے تو مستقبل کے افراد سے انتقام لے، اور ایسا انتقام لے کہ صرف ایک ہی بات اور کہہ کر تمہید کو مکمل کر لوں آج کی، کہ کوئی ایک انسان، ایک نفس محترمہ اگر اس کو کوئی دو صورتوں میں مار دے، یا تو اس صورت کے ساتھ کہ وہ دو صورتوں کی شرط کیا ہے کہ وہ کسی کے بدلے میں نہ قتل کیا جا رہا ہو، دوسری صورت زمین پر فساد پھیلانے کی وجہ سے اس کو نہ قتل کیا جا رہا ہو۔ اگر ان دو باتوں سے ہٹ کر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے تو قرآن کا فلسفہ یہ کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ ایک عام انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو سرکار سید الشہداء کی عظمت، اور کل میں نے وہ جملہ پڑھا تھا آیت قرآن سے جو امام کے روضہ مبارک کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، اور آج وہ پڑھتا ہوں، جو امام علیہ السلام کے دروازے صدر پر اللہ کے رسول کی وہ حدیث لکھی ہوئی، قال سید الکونین۔ کتنا حسین جملہ ہے، اور کیا کونین کو ملایا حسین سے۔ قال سید الکونین حسین منی و انا من الحسین۔ اب اگر شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے تو فرمایا سید الکونین نے، کونین کے سید نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، کیا فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ جب کونین کے سید کا جملہ یہ ہو تو پھر کیا ایک مختار کے، ایک عمر ابن سعد کو مار دینے سے کیا اس کا انتقام پورا ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر جناب یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا انتقام جب لیا گیا تو کتنے ہزار افراد، 70 کہیے کہ 80,000 کہیے افراد تہے تیغ کیے گئے، قتل کیے گئے اس ایک خون کے انتقام کے۔ تو خون سرکار سید الشہداء کا انتقام کیسا ہونا چاہیے؟ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی وضاحت ہمارے اذہان کو چاہیے ہو تو وہ جملہ زیارت وارثہ مبسوطہ کا کافی ہے۔ 3 قسم کے افراد پر لعنت ہے، اور ان 3 قسم کے افراد سے ہی انتقام خون حسین ہوگا۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، اس میں تو آپ کہہ سکتے صرف کربلا کے افراد تھے، لیکن وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَتْ کا، اس امت پر لعن اللہ امتن، کہیں امت کا لفظ کہیں صرف من کا استعمال، تو امتن قتلت کا ایک فرد نہیں ہے، پوری امت ہے، اور مختار نے فرد کو قتل کیا ہے، امت کو نہیں کیا ہے۔ امتن ظلمت کا، یہ امت جو قتلت کے عنوان میں آتی ہے یہ کربلا کے زمانے حال کے لوگ تھے، اور امتن ظلمت کا، اور ظلم کب سے؟ قتل الحسین فی السقیفۃ، ظلم کب سے؟ قتل الحسین فی السقیفۃ، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ۔ تو ماضی ہو گیا، زمان حال قتلت، ماضی ظلمت، اور اس کے بعد پھر مستقبل لعن اللہ امتن سمعت بذالک۔ اب تم جتنے چاہو مائک بند کروا دو،
کہ تم تک آواز نہ پہنچے کہ خون حسین بہایا گیا تھا، اور اگر تم تک آواز پہنچے گی اور تم اس کے بہائے جانے پر راضی ہو جاؤ گے تو تم اس امت میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس امت پر خدا کی لعنت ہے اور معصوم کا انتقام باقی ہے۔ تمہید مکمل ہو گئی۔ اور ہماری کل کی گفتگو سے آج کی بات کو مربوط کرتے ہوئے 5 باتیں کل میں نے بیان کی تھیں کہ زمانے غیبت اور زمانے ظہور۔ میرا اصل موضوع حکومت امام زمانہ علیہ السلام کے خد و خال بیان کرنا ہے۔ امام کا امور، اگر ہم مل کر صلوات پڑھ لیں تو برکتیں اور بڑھ جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، جزاکم اللہ بالخیر۔ تو امام علیہ السلام کی حکومت کا قیام، بہت سارے سوالات، بہت سارے موضوعات، امام کی پہچان، حکومت کا عنوان، کیپٹل آف اسلامی گورنمنٹ، یا اس کے علاوہ امام کا چہرہ، امام کا لباس، امام کے انداز وہ کیا ہوں گے، امام کا وزیر کون ہوگا، امام کا مشیر کون ہوگا، امام کا کمانڈر کون ہوگا، امام کے ساتھ کون کون مرد ہوں گے اور کون کون سی خواتین ہوں گی۔ کچھ باتیں کل آ چکی، کچھ باتیں آج شروع ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک تمہید اس عنوان کے لیے بھی۔ عنوان کیا ہے کہ زمانے غیبت کی تعریف کیا ہے۔ آپ نے بہت سنی علماء سے، ذاکرین سے، اب سنیں ایک طالب علم سے۔ غیبت لفظ غیب سے، اسی پر صفت کے عنوان میں غیبت ہے، شخصیت کے عنوان میں غیبت ہے۔ اگر ذات غیر موجود ہو اور ذات کے نہ ہونے کو کہا جائے تو غیبت ہے، اور صفت کے لحاظ سے بیان کیا جائے تو غیبت ہے۔ تو غیبت حرام ہے، غیبت امتحان ہے۔ مومن کی غیبت حرام ہے اور امام المومنین کی غیبت امتحان ہے، اور ایسا امتحان ہے جو خداوند عالم مجھ سے اور آپ سے خوب لے رہا ہے۔ تو غیبت کا ترجمہ 2 انداز سے کیا گیا۔ غیبت کہتے ہیں شخص پر پردہ یا شخصیت پر پردہ۔ شخص پر پردے کا مطلب کہ یہ میں نے اپنے اس چادر کو لیا اور اپنے چہرے کو چھپا لیا، یہ غیبت ہو گئی۔ یہ غیبت شخصی ہے، نہ کہ شخصیت کی غیبت ہے۔ ایک ہے کہ میرا یہ چہرہ کھلا ہوا ہے اور میں بغیر عمامے کے، بغیر عبا کے، بغیر اپنے مخصوص انداز کے، جیسے کہ علماء کا ہوتا ہے، میں اگر آپ کو کہیں دکھائی دوں اور آپ مجھے نہ پہچان سکیں تو میں تو ہوں گا۔ قصور میرا نہیں ہے کہ آپ مجھے نہیں پہچان سکے، قصور آپ کا ہے کہ آپ مجھے نہیں پہچان سکے۔ تو میں اگر اپنے اس مخصوص لباس کے بغیر جو میری شخصیت کی پہچان ہے اگر میں آ جاؤں تو پھر میں تو غیبت میں نہیں ہوں، میری شخصیت غیبت کے اندر ہے۔ تو امام غیبت میں ہے یا امام کی شخصیت غیبت میں ہے، اس پہ علماء میں اختلاف ہے، اور میں اس اختلاف کو اختلاف ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جیسے غیبت کے 2 معنی، ایسے ظہور کے 2 معنی۔ ٹھیک، ظہور شخص اور شخصیت پر، اس پہ تو بات آسان سی، ظہور ہوگا تو شخص کا بھی ہوگا اور شخصیت کا بھی ہوگا، پھر وہ اختلاف ختم ہو جائے گا کہ شخص کا ظہور اور شخصیت کا ظہور۔ لوگ پہچانیں گے کہ یہی امام ہے اور یہی امام وقت، شکلن بھی اور صفتن بھی، ظہور۔ لیکن فی الحال ظہور صغریٰ اور کبریٰ کی تقسیم چھوڑتے ہوئے ظہور کا ایک ترجمہ یہ ہے، اور جو میں پیش کر رہا ہوں یہ آیت اللہ سید محمد الصدر نے 4 جلدوں میں ایک کتاب تحریر فرمائی، اس کا نام موسوعۃ الامام المہدی، اور اس کی جلد نمبر 3 سے یہ کوٹ کر رہا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد الصدر۔ ٹھیک، یہ ظہور معنیان، ظہور کے 2 معنی ہیں۔ ظہور کا پہلا معنی یہ ہے کہ امام کے چہرے سے، امام کی شخصیت سے حجاب ہٹ جائے گا، امام سامنے آ جائیں گے، امام سب پر منکشف ہو جائیں گے۔ ظہور کا دوسرا معنی یہ ہے کہ امام کے انقلاب کو امام کا ظہور کہا جائے گا، امام کی حکومت کے قیام کو امام کا ظہور کہا جائے گا۔
فرق واضح ہوا؟ میں اس کو آسان کر لیتا ہوں. یہ تو علمی بحث ہے نا، اس کو میں اپنے جیسے ذہن کے لیے آسان کر لیتا ہوں. مثال کبھی بھی حق ادا نہیں کرتی، یاد رکھیے گا. مثال کبھی بھی شخصیت کو بیان نہیں کرتی، صرف اپنے سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے. ورنہ بھلا آل محمد کو نور کہنے سے کیا حق ادا ہو جائے گا؟ ہمیں کیا پتا نور کیا ہوتا ہے؟ ہم تو ہر روشنی کو نور کہتے ہیں. اور کیا آل محمد کو روشنی کہہ کر روشنی کو تو بلندی مل سکتی ہے، البتہ آل محمد کی صفت بیان نہیں ہو سکتی. پھر بھی کہتا ہوں سمجھانے کے لائٹ آف تھی. یہ لائٹ آف کا مطلب اس کا کنیکشن ختم نہیں ہوا، سوئچ آف ہے. سوئچ آف ہے. جیسے سوئچ آن ہوگا، کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ لائٹ بنے گی، کچھ کہتے ہیں کہ لائٹ بنی ہوئی ہے، سوئچ آف ہے. سوئچ آن ہونے کی دیر ہے، غیبت ہے، ظہور کی دیر ہے. ایک تو فرق ہو گیا نا کہ کچھ کے نزدیک ابھی پیدا ہوں گے. وہ ہوں گے تو کب ہوں گے؟ خدا نے کتنا بڑا کرم کیا کہ ہمیں اتنا قریب کر دے. پیدا ہوں گے نہیں، ہو چکے ہیں. اور ایسے ہو چکے کہ اب ظاہر ہونے کی دیر ہے. اتنی دیر کہ جتنی دیر میں سوئچ آن ہوتا ہے اور لائٹ روشن ہو جاتی ہے، یہاں سے وہاں تک کنیکشن ملا ہوا ہے. اب یہ کنیکشن ملانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کو آپس میں ٹچ کرنے کا نام ہے سوئچ کو آن کر دینا. ٹھیک جیسے ہی آن ہوگا کیا ہوگا؟ دو کام ہوں گے. ایک تو لائٹ کے اندر خود روشنی ہوگی اور ایک پورے علاقے پر روشنی طاری ہو جائے گی. جس پر اندھیرا تھا میں مثال کو آسان کر لیتا ہوں. کبھی کبھی لائٹس کے اندر کی کلرز معلوم نہیں ہوتے جب تک لائٹ روشن نہ کی جائے. ایسا ہوتا ہے نا، اوپر سے فیل نہیں ہو رہا کہ یہ اندر سے جب لائٹ روشن ہوگی تو گرین ہوگی، ریڈ ہوگی یا کیا ہوگی. آپ نے آن کیا اور آن کر کے چیک کیا کہ لائٹ کا اصل رنگ کیا ہے، تو چیک کرنے کے دو فائدے ہوئے. اندر کا رنگ معلوم ہوا، باہر روشنی ہو گئی. تو ایسے ہی امام کے وجود امام کی شخصیت پر سے جب حجاب ہٹے گا تو امام کا اپنا نور بھی سامنے آئے گا اور زمانے کو ایسی روشنی ملے گی کہ سارے اندھیرے خود ہی شرما جائیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں تک تو آپ کو لے آیا. ٹھیک، ظہور کے دو معنی ہو گئے. ایک ظہور کا وہ معنی جس سے افریقہ کے جنگل میں رہنے والا دیہاتی بھی امام کو پہچانے گا، یعنی انقلاب امام زمان. ایک وہ ظہور کا مطلب جو امام کے چہرے کو دیکھ سکے گا وہ امام کو پہچانے گا. ایک اس کے لیے ظہور ہے اور ایک اس کے لیے ظہور ہے. درست ہے. اب آئیے امام علیہ السلام کی عمر مبارک کے حوالے سے اور امام کے چہرے مبارک کے بارے میں احادیث کے خلاصے کو پیش کر رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے عمر مبارک کے عنوان سے کہ امام 1173-74 برس ہو چکے، تو جب ظہور فرمائیں گے تو کتنے بوڑھے ہو جائیں گے، کتنے بوڑھے ہوں گے. 1174 برس. تو 4 روایتیں آپ کو سنا سکتا ہوں جس میں امام علیہ السلام کے عمر مبارک وقت ظہور کے بارے میں اختلاف کہ کس سن و سال کے ہوں گے. مگر اس سے پہلے راوی کا نام ہے عمران اور بیٹا ہے وہ حسین کا، ہے سواد یہ نون، اور خدمت سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوا. اور اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں آپ بتائیں کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی عمر کیسی ہوگی، جسم کیسا ہوگا. اللہ کے رسول نے جسم بھی بتایا، چہرہ بھی بتایا اور عمر بھی بتائی ہے. ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ ان کا جسم بنی اسرائیل کے مردوں کی طرح سے مضبوط اور سڈول ہوگا. میں آج ملاقات کر رہا تھا کوہاٹ کے مومنین سے بیٹھا ہوا،
تو مجھے اتفاق سے وہ کوہاٹ کے مومنین کے بدن کی سختی دیکھ کر مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ بدن کے اعتبار سے 40 مردوں کا قیافہ ہے ایک شخصیت امام زمان میں. 40 مردوں کی توانائی اور قیافہ، یہ صرف سمجھانے کے لیے، نہ کہ 40 کا مطلب گنتی 1 2 3 4 5 6 نہیں. امام کی توانائی پر بات ہم ابھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی روایت کہ چہرہ مثل بدر کامل کے روشن تر ہوگا، جسم بڑا مضبوط ہوگا، اور عمر وقت ظہور 40 برس کی ہوگی. ایک روایت کہ 40 برس سے کم، روایت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی 40 سال سے کم، مگر امام نے 40 سال سے کم کو معین نہیں کیا. اور روایت کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 30 اور 40 30 اور 40 سال امام کی عمر مبارک وقت ظہور 30 اور 40 سال کے درمیان، 30 سال یا 40 سال. اس کے علاوہ 2 روایتیں غیر معروف. ایک روایت وہ جس کو بیان کیا ابن حماد نے معتبر کتب کے حوالے سے کہ 18 سال کا سن مبارک ہوگا جب امام ظہور فرمائیں گے. تو کم سے کم 18 اور زیادہ سے زیادہ 70 سال، 18 30 40 اور 70، 4 قول ہو گئے. تو یہ تمام باتیں کیوں؟ اس لیے کہ بہت قریب وقت ظہور، اتنا قریب ہے کہ اب لفظ قریب بھی دور ہے، مگر میں اس لیے قریب کہہ رہا ہوں کہ تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو جائے، ورنہ قاف رے اور یہ اور بے 4 حرف کا مسئلہ ہے، اور 4 حرف دور ہیں، امام کا ظہور قریب ہے. انہم یرونہ بعیدا نراہ قریبا، ہم ان کو دیکھتے ہیں قریب اور وہ ان کو دیکھتے ہیں بہت دور، بعید. اور اب اس کیفیت میں کہ اللہ کے رسول کی روایت نے اس بات کو معین کیا کہ چہرہ بدر کامل، جسم بڑا مضبوط، اور عمر 40 برس. جو 40 کا مطلب 40 سال مکمل نہیں ہے، بلکہ وہ توانائی جو ہمارے اور آپ کے اذہان میں 40 سال کے جوان میں ہونی چاہیے، وہ توانائی امام علیہ السلام کے جسم مبارک سے ظاہر ہوگی. اب آئیے امام علیہ السلام کے جسم کے اعتبار سے ایک اور روایت. کسی نے سوال کیا ہے، اور سوال کرنے والا نام اس کا اب بیان کرتا ہوں، وہ ہے خواجہ آبا سلط، اور خدمت امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے. ہرسما ابن آئیو، اور امام سے سوال کرتے ہیں مولا کیا آپ ہی صاحب امر ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہم امام اور صاحب امر ہیں، مگر وہ صاحب امر نہیں ہیں جس کے ذریعے سے خدا زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا. ہم بھی صاحب امر ہیں، مگر ہم وہ صاحب امر نہیں ہیں. اب دیکھو کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے والا وہ قائم علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا. مجھے دیکھو، میری کمزوری دیکھو. یہ لفظ کمزوری کا مطلب جسمانی کمزوری نہیں ہے. کل آیت کا ترجمہ اذہان عالیہ میں محفوظ ہو جو سرنامے کلام میں ہے، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. اور امام فرماتے ہیں مجھے دیکھو، میری کمزوری کو دیکھو. اور لفظ کمزوری تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے ساتھ تلاوت ہو رہی تھی، اور یہ تو امام ہیں، وہ ختم یہ مرتبت فرما رہے تھے کہ انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں بڑھاپا اور ضعیفی محسوس کر رہا ہوں. تو امام کا یہ جملہ، ہمارا قائم اس کا جسم کتنا مضبوط ہوگا؟ فرماتے ہیں ایسے مضبوط ہوگا کہ بڑے بڑے درختوں کو اگر ہاتھ لگا دے تو جڑ سے اکھڑ جائیں گے. اس کی صلاحیت ایسی ہوگی کہ اگر پہاڑوں کے درمیان خالی آواز دے تو اس کے آواز کی شدت سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. پتھر کی چٹانیں
شگافتہ ہو جائیں گی، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اگر ہمارا قائم آواز بلند کرے گا۔ وہ اس کی شدت امام بیان کر رہے ہیں۔ اور اب 6 سال کے بعد امام کے لباس کے بارے میں 2 روایتیں اور سن لیجئے، امام کا لباس کیسا ہوگا۔ فی الحال میں امامے کی بات آج بیان نہیں کرتا، امام کی ابا کی بات بیان نہیں کرتا، امام کی تلوار پر بحث اب آج نہیں کرتا کہ امام کا اسلحہ کیا ہوگا۔ صرف اتنی بات کہ 2 روایتیں ہیں کہ لباس کون سا پہن کر آئیں گے۔ وہ لباس سے ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ابو بصیر راوی ہے جس کو ابو محمد بھی کہا جاتا ہے۔ ابو بصیر ابو محمد خدمت امام موجود ہیں اور امام فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ابو بصیر کہ میں تمہیں لباس دکھاؤں والا جو ہمارا قائم پہن کر آئے گا؟ آمنا صدقنا، مولا دکھائیے، قربان جائیں ہم آپ کے اوپر۔ امام نے صندوق سے جو بھی زمانے میں استعمال ہو لفظ، اس سے اپنے لباس کو نکال کر سامنے پیش فرمایا، اور ابو بصیر کہتے میں نے دیکھا کہ اس لباس پر ایک خون کا دھبا موجود ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سرخ نشان کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ لباس وہ ہے جو ہمارے جد ختم یہ مرتبہ اس وقت پہنے ہوئے تھے جب آپ جنگ احد کے میدان میں تھے، اور اس وقت چونکہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو دندان مبارک کا خون ہے جو آپ کے اس لباس پر محفوظ ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کر اس خون کو چومنا شروع کر دیا۔ لباس کی ایک روایت مکمل ہو گئی۔ لباس کون سا؟ جو احد کے میدان میں اللہ کے رسول نے پہنا، وہی لباس پہن کر آخری امام ظہور فرمائے گا۔ دوسری روایت، امام کا لباس کیسا ہوگا؟ یہ روایت اس کا تعلق ذرا سا کچھ ماضی سے ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت، کہ جانتے ہو کہ لباس قائم کون سا لباس ہوگا؟ والا بیان فرمائیے۔ راوی کہتا ہے، فرماتے ہیں وہ لباس جبرائیل امین ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس وقت لائے تھے جبکہ آپ نارے نمرود کی طرف ڈالے جا رہے تھے، تو ایک لباس آپ کو پہنایا گیا تھا۔ اس لباس کی خاصیت یہ تھی کہ نہ سردی لگتی تھی اور نہ اس کو پہن کے گرمی لگتی تھی۔ میں کہتا ہوں سردی اور گرمی لباس امام کی بات کروں یا امام کے عاشقوں کی بات کروں، سردی اور گرمی لگتی سب مومنوں کو ہے، مگر جب عشق حسین کی کیفیت پیدا ہو جائے نہ سردی رہتی ہے نہ گرمی رہتی ہے۔ اس لیے محرم کسی مہینے میں آئے، عزاداروں پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موسم حسینیوں سے چلتا ہے، حسینی موسم سے نہیں چلتے۔ تو یہ لباس سرد و گرم کا مسئلہ، یہ وہ لباس ابراہیم علیہ السلام۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ محفوظ ہو روایت کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی اللہ جو وصیت فرما رہی تھیں جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کہ یہ لباس اپنے بھائی کو وقت آخر دے دینا، وہ لباس ابراہیم تھا، ایک روایت ملتی ہے۔ لیکن لباس ابراہیم کی روایت وہاں سے ابراہیم علیہ السلام سے جو آپ نے اس وقت پہنا جبکہ آپ آتش نمرود میں ڈالے گئے۔ وہ لباس اس کے بعد آپ نے منتقل کے جناب اسحاق کو، اسحاق سے ملا یوسف کو، یعقوب کو، یعقوب سے یوسف علیہ السلام کو، علیہم السلام کو، انبیاء میں منتقل ہوتا رہا۔ اور وہی لباس تھا جب جناب یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت جب آپ کے قدموں پر صدقے اور واری ہونے لگی کہ مجھے قبول کر لیں، تو اللہ کے نبی نے قبول فرمایا حکم خدا کے ساتھ، اور اس لباس کو زیبتاً فرمایا۔ وہ لباس کھولا تھا کہ اس کی خوشبو جناب یعقوب تک پہنچی ہے،
اور جناب یعقوب فرما رہے تھے وہ زندہ ہے میرا بیٹا یوسف، میں اس کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ تو لباس یوسف سے خوشبو یوسف جناب یعقوب نے محسوس کی۔ انبیاء میں یہ لباس منتقل ہوتا ہوا چلا، یہاں تک کہ یہ لباس ہر امام، چونکہ روایت معصوم ہے کہ جتنی چیزیں انبیاء کو بطور میراث ملی ہیں، بطور اعجاز ملی ہیں، وہ سب کے سب ختمیہ مرتبت کو ملی ہیں، اور جو ختمیہ مرتبت کو ملی ہیں وہ ختمیہ امامت کو ملیں گی، ختمیہ امامت کو ملیں گی۔ اور یہ لباس ابراہیم پہن کر آئیں گے یا لباس ختمیہ مرتبت پہن کر آئیں گے؟ اور عین ممکن ہے کہ دونوں لباس ایک ہی ہوں، چلا ابراہیم سے ہو پہنچا رسول تک ہو، فرق اتنا ہے کہ ابراہیم سے ما قبل محمد تک چلا تھا مگر خون نہیں تھا، اور جب احد کے میدان میں رسول کے بدن پر رہا تو اس پہ خون لگا ہوا ہے۔ لباس کی پہچان، چہرے کی پہچان، روشن کشادہ چہرہ، سینہ چوڑا، شانے بہت مضبوط پھیلے ہوئے، ایسے پھیلے ہوئے کہ ذراع پیغمبر آپ کے بالکل ایسے فٹ آئے گی جسے آپ کے لیے سی گئی ہو۔ کہ امام کے لباس کی باتیں اور امام کی لباس کی باتوں کے ساتھ ساتھ آئیے امام کے وقت ظہور میں ان 5 مسائل کا جن کا ہم نے کل آغاز کیا تھا۔ پہلا مسئلہ، امام کے زمانے غیبت میں حکومتوں کی روش، اور سرکار ختمی کی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 باتوں میں ایک ایک کر کے بات مکمل کریں گے۔ آج پہلی بات، 5 باتیں، زمانے غیبت کی 5 مشکلات، زمانے ظہور کی 5 آسانیاں، زمانے غیبت میں حکومت ظلم و جور، اور اللہ کے رسول نے حکومت کو 3 الفاظ میں بیان کیا۔ حکومت، پہلا نام خلافت، حکومت دوسرا نام بادشاہت، حکومت تیسرا نام جابر اور ستمگر حکمران، یا اس طرح سے بھی بیان کیا ہے خلافت، ملوکیت اور پھر بادشاہت، اور چوتھا جابر اور ستمگر حکمران۔ لفظ حکمران نمبر 4 پہ آیا ہے۔ اب بہت غور کیجئے گا، خلافت، اس کے بعد پھر ملوکیت، اور یہ تو آپ خوب سن چکے تاریخ ہیں کہ ملوکیت شروع کب ہو رہی ہے۔ اگر تاریخ امام حسن مجتبی علیہ السلام ذہن میں ہو تو بات واضح ہو جائے گی کہ خلافت کب تک چلی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ 5ویں خلیفہ راشد کہ جن کی گورنمنٹ کا زمانہ 7 مہینے 25 روز پہ مشتمل تھا۔ خیر یہ گفتگو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کسی اور وقت، فی الحال حکومتوں کے مظالم اور روایتیں۔ اللہ کے رسول کی روایت فرماتے ہیں کہ اس طرح سے زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی حتیٰ کہ ہر گھر میں وحشت اور ظلم داخل ہو جائے گا۔ مولائے متقیان کی روایت فرماتے ہیں ظلم اور استبداد اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی گھر اس ظلم سے محفوظ نہ رہے گا۔ پھر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جب ہمارا مہدی ظہور کرے گا زمانہ کیسا ہوگا کہ زمانہ ظلم و جور اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ کوئی جگہ، اب میں وہ اس کی ایک مثال پیش کر دوں کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ زمانہ ظلم و جور سے بھر چکا ہوگا، اس کے بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب چاہیں تو مثال مارکیٹ کے لیں اور چاہیں تو مثال اپنے وجود کے لیں، نفسی مثال لیں، آفاقی مثال لیں۔ آفاقی مثال یہ ہے کہ بہت آسان سی بات کروں کہ ہم اور آپ بہت عادی ہیں زیادہ گوشت کھانے کے، اور کم از کم پاکستان کے لحاظ سے تو یہ بات واضح ہے کہ پاکستان میں گوشت کی مارکیٹ الگ سے ہوتی تھی، اور جب کوئی انسان گوشت خریدنے جاتا ہے اور مارکیٹ گوشت کی بند ہو تو پھر وہ کپڑے کی مارکیٹ میں نہیں جاتا، پھر وہ جوتوں کی مارکیٹ میں نہیں جاتا،
پھر وہ خواتین کے سامان کی مارکیٹ میں نہیں جاتا، واپس آ کر کہتا ہے بازار میں گوشت ختم ہو گیا۔ اب اس سے کوئی کہے کہ تم گئے تھے کریم آباد کے بازار میں، کوئی کہے تم گئے تھے لالو کھیت کے بازار میں، نہیں، جو گوشت کا بازار تھا وہ بند تھا۔ اس کا مطلب کہ جہاں گوشت ملتا تھا وہاں میں گیا تھا۔ جہاں عدل و انصاف ملتا ہے، اگر وہاں عدل و انصاف ملنا بند ہو جائے تو کہنا برحق ہے کہ زمین پر سے عدل و انصاف ختم ہو گیا۔ اور اگر اس مثال کے بعد اپنی نفس کی مثال چاہیے تو اب مجھے بتائیے گا کہ آنسو کہاں سے آتے ہیں؟ آنکھوں سے۔ اگر آنکھوں میں آنسو ختم ہو جائے تو بالوں سے اور کانوں سے اور ناک سے اور زبان سے اور ہاتھوں سے اور سینے سے اور پیروں سے آنسو نہیں آ سکتے۔ اگر آنکھوں میں آنسو نہیں، اس کا مطلب باڈی میں آنسو ختم ہو گئے۔ اب یہ مطالبہ کرنا کہ آنسو یہاں سے کہ جہاں سے آتے تھے وہاں سے نہیں آ رہے، اس کا مطلب ختم ہو گئے۔ تو اگر انصاف عدالتوں سے ملتا تھا اور عدالتوں سے انصاف ملنا بند ہو جائے، سمجھو کہ بازار سے انصاف اٹھ گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ درست؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانہ امام میں حکومت کا انداز، اور صرف ایک جملہ کہہ کر میں پھر امام کے سپاہیوں کی بات شروع کرتا ہوں، کیونکہ مجھے باقی ایام میں اس موضوع کو مکمل کرنا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا ہے۔ کل میں آپ سے وعدہ بھی کر چکا، پتہ نہیں کتنا برا ہوگا، دعائے ندبہ کی شرح کے جملے اور ان جملات کی شرح کے جو ہر جمعہ اور ہر عید میں امام کی یاد میں پڑھی جاتی ہے۔ مگر اس سے پہلے یہ جملہ جو مکمل کر رہا تھا میں، کہ چلیں امام کے زمانے حکومت کو پہچاننے کے لیے کتاب کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ، یا اس کا اردو میں نام ہے ندائے عدالت انسانی، اور جارج جورادق نامی مصنف، عیسائی مصنف، اور اس نے اس کتاب کو لکھا مولائے متقیان کی شان کے بارے میں، اور خاص طور سے آپ کی گورنمنٹ کے خد و خال واضح کیے۔ اور جس نے مولائے متقیان کی گورنمنٹ کے خد و خال پڑھے ہوئے ہیں اس کے لیے موضوع بہت آسان ہے کہ امام زمانہ کے حکومت کے خد و خال کیا ہوں گے۔ البتہ کچھ تبدیلیاں ہیں ناموں کے اعتبار سے، مقامات کے اعتبار سے، کہ نام کیا ہوں گے، کیپٹل کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور امام کا طریقہ کار کیا ہوگا عدالت قائم کرنے کا۔ فی الحال وہ جملہ کہ اس جارج نامی شخص نے جب کتاب لکھی، مولا کے بارے میں مسودہ لکھ لیا، اور جتنے بھی مسلمان اس کے زمانے میں تھے، اس کے علاقے میں تھے، سب سے رابطہ کیا، چھپوا دو اسے، میں غریب عیسائی ہوں، کوئی تیار نہیں ہوا۔ جو کتاب لکھتا ہے نا، بالکل اس کی ایسی مثال جیسے کوئی شاعر شعر کہنے کے بعد بےتاب رہتا ہے کہ کوئی سننے والا مل جائے، اور سننے والا مل جائے تو شاعر پھر اپنا سب کچھ سنا کے دم لیتا ہے، اور جب تک وہ نہ سنا لے اس کے لیے طبیعت بحال نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ فطری سا مسئلہ ہے۔ ہاں تو کتاب لکھ لی، مگر کتاب چھپ نہیں رہی ہے۔ بیٹھا چرچ میں بہت افسردہ، اس چرچ کے پادری نے اس سے پوچھا کہ سب چلے گئے، دعا ختم ہو گئی اتوار کی، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ کہ میں نے ایک محنت کی تھی اور آگے جا رہی ہے۔ کیا محنت تھی؟ کہ میں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی تھی، اور کوئی چھپوانے پہ تیار نہیں ہے۔ کہ مت گھبراؤ، ہم چھپوا دیں گے، اور ہم چھپوائیں گے اس طرح سے کہ اس کو تم ہم سے ایڈ لو، پوری چھپواؤ اسے، اور مارکیٹ میں جب یہ پوری سیل ہو جائے تو پھر جو ہماری دی ہوئی رقم میں بس وہ واپس لوٹا دینا، سارا منافع تمہارا، پروفٹ میں کوئی شیئر نہیں ہوگا، سب تمہارا ہوگا۔ اس کو اتنی بڑی خبر ملی ہو، اس سے پہلے سارے مسلمانوں کو چیک کر چکا تھا پروفٹ میں حصہ دینے کے نام سے، مگر کوئی تیار نہیں ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے پادری صاحب سے کہ
کیسے آپ یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگاؤ ہے اس کتاب سے؟ کتاب تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے بارے میں ہے۔ وہ پادری جواب میں کہتا ہے کہ ایک احسان ہے علی ابن ابی طالب کا ہم عیسائیوں پر، ایک احسان ہے، اور اس احسان کو اتارنے کی ایک کوشش میں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اگر عیسائیت پر احسان ہو تو کوئی عیسائی پادری اسے اتارنے کے لیے اظہار محبت کر رہا ہے۔ پوچھا کیا احسان ہے؟ کہ احسان یہ ہے کہ جب چوتھی گورنمنٹ قائم ہوئی یا خلیفہ راشد مولائے کائنات کو قبول کیا گیا اور بیعت کی گئی آپ کی، تو ایک ڈیلیگیشن پہنچا تھا امام کی بارگاہ میں، اور اس نے یہ اپنی حیثیت بیان کرتے سوال کیا کہ ہمارے حقوق آپ کی گورنمنٹ میں کیا ہوں گے؟ تو بہت سمپل سا اور سادہ جواب دیا کہ بس بے فکر رہو کہ تمہیں تمہارے سارے حقوق علی ابن ابی طالب دے گا۔ ایک ایک باتیں الگ الگ بیان نہیں کی کہ روٹی کیسے ملے گی، پانی کیسے ملے گا، بجلی کیسے ملے گی، سڑکیں کیسے بنیں گی، مکانات کیسے ہوں گے، ٹیکس کے عنوان سے تم کو کیا چھوٹ ملے گی۔ ایک ہی جملہ کافی، تمہارے سارے حقوق علی ابن ابی طالب خود دے گا، تم جاؤ۔ پھر کہتا ہے پادری کہ وہ جملہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا جملہ تھا، مگر جتنے حقوق ہمیں حکومت علی ابن ابی طالب میں عیسائی ہونے کے باوجود حاصل تھے، اتنے رائٹس اور اتنے حقوق ہمیں کسی عیسائی گورنمنٹ نے آج تک نہیں دیے۔ اب حکومت امام زمانہ علیہ السلام کا ایک اور تھوڑا سا چہرہ واضح صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حکومتوں کے مظالم تو بہت زیادہ ہیں اور روایات بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور سے وہ حکومتوں میں آخر زمانہ کی علامتوں میں اللہ کے رسول کو جملہ کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح کو حکومت بنے گی اور شام کو ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دور تھا کہ 30 سال لوگ حکومت کرتے تھے، اس سے پہلے جائیے تو 40 سال 100 سال تک حکومتوں کے نام چلتے تھے، خاندانوں کے خاندان چلتے تھے حکومتوں میں۔ اور اب دیکھیے الیکشن 5 سال میں ہوئے، پھر 4 سال میں کراچی میں پاکستان میں ہو رہے ہیں، اس کے بعد اب دیکھیں کہ کون کتنے مہینے چلتا ہے۔ مجھے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کفر کے ساتھ چل سکتی ہے تمہاری حکومت، مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی کسی کی بھی حکومت۔ یہ ایسا فارمولہ ہے مولا متقیان کا بیان کیا ہوا کہ اس پر آپ چیک کر لیجئے۔ لیکن آخر زمانہ کی علامت اور دنیا بھر کے حالات کو آپ نے نگاہوں میں رکھیے، پھر سوچیے آخر زمانہ میں حکومتیں اتنی ناپائیدار ہوں گی کہ صبح کو بنے گی، شام کو ختم ہو جائے گی، اور حکومت کی کمزوریاں آخر زمانہ کی علامت۔ اور کیا کمزوریاں؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب فساد پھیلانے والے اور زنا کرنے والے افراد نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ اب اس الفاظ پہ جو روایت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا۔ کبھی کسی کو نعمتوں میں بہرہ مند دیکھ کر اس کے تقوی کا فیصلہ مت کیجئے گا۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ پست و ذلیل افراد صاحب مقام ہو جائیں گے اور انصاف پرور افراد ناتواں اور کمزور ہو جائیں گے۔ پوچھا مولا ایسا زمانہ کب آئے گا؟ کہ ایسا زمانہ جب آئے گا جب عورتوں اور کنیزوں کا تسلط مردوں پر ہو جائے گا اور بچے حکمران ہو جائیں گے۔ اب کتنی گہرائی ہے جملات میں کہ یہ خود ایک مکمل موضوع ہے۔ عورت اور کنیز کا تسلط
یہ کل کی بات کروں یا آج کی بات کروں، آج کا بیچارہ مومن، میں بڑی حکومت کی بات نہیں کرتا، میں گھر کی چھوٹی سی حکومت کی بات کرتا ہوں۔ گھر میں 5 افراد رہتے ہیں اور 5 افراد میں ایک سربراہ مملکت ہے اور باقی اس کے زیر اثر لوگ ہیں، 4 افراد ہیں۔ ان 4 افراد میں جو 5واں جو سربراہ مملکت ہے وہ یہ کہتا ہوا آج ہمیں دکھائی دیتا ہے، مولانا صاحب کیا کریں، گھر والے نہیں مانتے، چلے گی مرضی گھر والوں کی تو وہ نہیں مان رہے، تو ان کے نہ ماننے پر ہم بھی مجبور ہو گئے، گھر میں تو رہنا ہے نا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اور یہ جملہ آخر زمانے کی علامت ہے، یہ جملہ آخر زمانہ کی علامت ہے، اور آخر زمانہ کی حکومت، عورتوں کا تسلط، کنیزوں کا تسلط، اور اس کے بعد بچوں کی حکومت، بچوں کی حکومت۔ واقعا آج سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑے نمازی پرہیزگار، چہرے پر ریش مبارک بھی ہے، پیشانی پہ سجدے کا نشان بھی ہے، شب جمعہ، اور کوئی مخصوص شب جمعہ تاریخ میں آ رہی تھی، غالباً رجب کی 13ویں شب تھی، اور نکاح کا پروگرام تھا اور مکس گیدرنگ، گانے بج رہے تھے حدیث قصہ کی تلاوت کے بعد۔ میں نے ان سے پوچھا، بلا کر نمازی ہو، پرہیزگار ہو، چہرے پہ سب کچھ علامتیں مومن کی ہیں، یہ تو بتاؤ یہ کیوں کر رہے ہو سارے کام؟ کیا مولانا بچوں کے آگے مجبور ہیں، بچوں کی حکومت۔ ٹھیک ہے، مجھے جوانوں سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جو روایت پیش کر رہا ہوں، جوان لوگ کہتے ہیں کہ اب نکالیں پرانے لوگوں کو، نئے لوگ لے کر آئیں، نیا خون چاہیے، نیا خون چاہیے۔ نئے خون نے کیا انجام کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن امام کے الفاظ، بچوں کی حکومت ہوگی، اس دور ایسا ہوگا۔ لیکن اس مرحلے پر اب جملے کو آگے بڑھائیں کہ اس حکومت سے نکل کر جو زمانے آخر کی حکومت ہے، اس حکومت کے لیے دعا مانگنا ہے، جو حکومت معصوم ہے، اور ایسی حکومت کے جس کے سپاہی اتنے حسین ہوں گے کہ کل میں نے خاتون کی مثال پیش کی تھی، نام لے کر سیانہ خاتون، اور وہ امام کے لشکر میں شامل کیوں ہوگی کل بیان ہو چکا۔ ابھی یہ بات باقی ہے کہ خواتین کا رول امام کے لشکر میں کیا ہوگا، لیکن پہلے خواتین کے نام مکمل ہو جائیں، پھر رسول کے زمانے سے اس کو ملاتے ہوئے پھر بات کو لے کر آئیں گے کہ ان کا رول کیا ہوگا، امام کے کتنے کمانڈر ہوں گے، کتنے امام کے وزیر ہوں گے، اور ان کی صلاحیت کیا ہوگی، اسٹرکچر کیسے بنے گا امام کی گورنمنٹ کا۔ اس میں ایک خاتون، جب پرانے زمانے کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، حیرت کی بات نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کسی خاتون کو اگر پردہ کرتے ہوئے دیکھ لیں کہ تم کہاں سے آ گئی، تم تو پرانے زمانے کی لگتی ہو۔ بھیا آخری امام کا زمانہ پرانے زمانوں کی اچھائیوں کا نچوڑ بنے گا۔ تو کہاں فرعون کے گھر میں کام کرنے والی حضرت حزقیل مومن آل فرعون کی زوجہ، جو کل بیان آ چکا، اور آج دوسری خاتون کا بیان ہے، ان کی شخصیت کا تعارف جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گی، اٹھائی جائیں گی۔ ان کا نام ہے حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہا۔ یہ ام ایمن کون ہیں؟ جو صاحبان تاریخ کو جانتے ہیں مجھ سے بہتر۔ ام ایمن ایک کنیز ہیں، اور کنیز حضرت عبداللہ کے ذریعے سے بعنوان میراث منتقل ہوئی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ فی الحال میراث کے مسائل چھوڑتے ہوئے دادا سے پوتے کو یا باپ سے بیٹے کو میراث کیسے ملتی ہے الگ موضوع ہے۔ فی الحال ام ایمن کا نام آپ کے علم ہے۔ ام ایمن لشکر امام کے لیے اٹھائی جائیں گی۔ ام ایمن کون؟ ان کا نام ام ایمن نہیں ہے۔ ام ایمن تو ایمن کی ماں کو کہتے ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں ایمن۔ تو گویا ان کی شادی بھی ہوئی، صاحب اولاد ہوئی، اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ نام کیا ہے ان کا؟ ان کا اپنا نام ہے برکتن یا برکتن، وہی جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکات جمع ہے برکت کی۔
ان کا اصل نام برکت ہے، اور بیٹا ایمن، اور وہ بیٹا ایمن کہ جو جنگ حنین میں اللہ کے رسول کے لشکر کی معیت میں شہید ہوا ہے۔ تو ایمن شہید، ایمن کی ماں ام ایمن، اور نام ہے برکہ۔ اور کیا رسول سے محبت، کیا رسول کی آل سے محبت کہ خدا نے اس خاتون کو اتنا بڑا مقام دیا۔ ہوں گی تو خواتین بہت ساری، کتنی ہوں گی؟ ان کی فیگرز مختلف ہیں۔ ایک روایت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے منقول فرماتے ہیں جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو 300 سے کچھ اوپر افراد مرد ہوں گے اور 50 خواتین ہوں گی، لیکن 50 خواتین کی روایت الگ، 13 خواتین کی روایت الگ۔ 13 میں سے 8 خواتین کے لیے مخصوص طور پر حالات کا بیان کیا جانا، اور اس کے علاوہ روایت 7,800 خواتین تک جا پہنچی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول کریں گے تو آپ کے پاس 2 طرح کی فورسز ہوں گی، ایک لیڈیز اور ایک جینٹس۔ مردوں کی تعداد جو جناب عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے وہ 800 بیان کی جاتی ہے، اور خواتین کی تعداد جو جناب عیسیٰ کے ساتھ ہوں گی وہ 400 بیان کی جاتی ہے۔ اور اب آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے، چونکہ وقت معین ہے، اس کو 1 گھنٹے مکمل کرنا ہے تاکہ آپ کی کل کی جاب اور مجلس کی مناسبت باقی رہے۔ مجھے پورا احساس ہے، ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ اتنا سن کر کہ پھر کل کی مجلس کے لیے مجھے آپ کو جگانا پڑے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ویسے تو خیر اچھے مقامات پہ سونا بھی عبادت ہوتا ہے، اگر مقام کی بے احترامی نہ ہو اس شرط کے ساتھ۔ تو خیر امام کے قیام کے حوالے سے ہماری اور آپ کی دعا، اور صرف دعائے ندبہ کا وہ جملہ، میری تقریر کے 3 پارٹ چل رہے ہیں، دعائے ندبہ کی شرح کا بس ایک جملہ، این الشموس الطالعۃ این الاقمار المنیرۃ وَأَيْنَ الْأَنْجُمُ الظَّاهِرَةُ، کہاں ہے چمکتے ہوئے سورجوں کا بیٹا، چمکتے ہوئے سورجوں کا بیٹا، کہاں ہے روشنی عطا کرنے والے چاندوں کا بیٹا، اور کہاں ہے روشنی پھیلاتے ہوئے درخشاں ستاروں کا بیٹا۔ اور یہ 3 جملے جمع کر کے روایت پیش کرتا ہوں، آیات اپنے مقام پر ہیں، اور کن کن آیات کو بیان کیجئے گا۔ بہت ساری آیات ہیں جو چاند کے بارے میں ہیں، جو سورج کے بارے میں ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، چاند کو چاند مانتے ہیں کہ جو صرف بینا افراد کو روشنی دیتا ہے، اس چاند کو سمجھ نہیں پاتے جو نابینا کو بھی روشنی عطا کرتا ہے۔ ارے سورج کو سورج مانتے ہیں، اس سے روشنی میں استفادہ کرتے ہیں، اس سورج کو نہیں مانتے کہ جو پردے میں بھی ہو تو محروم نہیں کرتا۔ اور رہ گئی بات ستاروں کی، جو ستارے ہیں ان کو خوب مانتے ہیں، مگر وہ ستارے جو ڈوب جائیں انہیں سب مانتے ہیں، اور جو ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچا لیں۔ راوی کا نام کیا ہے، ساتھ میں کون موجود ہے؟ اتفاق سے دونوں انصاری شخص ہیں، ایک کا نام ابو ایوب انصاری ہے اور ایک کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، اور یہ دونوں موجود ہیں خدمت ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روشنی کے لیے خدا نے سورج کو خلق فرمایا، اس سے فائدہ حاصل کرو، اور جب سورج نہ ملے تو پھر چاند کی روشنی تمہارے لیے پروردگار نے خلق فرمائی ہے، اس سے استفادہ حاصل کرو، اور اگر چاند بھی نمودار نہ ہو تو پھر 2 ستارے فرقدین ہیں، ان سے روشنی حاصل کیا کرو، وہ پروردگار نے روشن تر بنائے باقی ستاروں کے مقابلے میں۔ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، 2 روایتوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔
کہ سورج سے مراد میرا وجود مقدس ہے، اور جب میں نہ رہوں تو پھر چاند سے مراد میرے وسیع میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا وجود مقدس ہے، اور جب علی نہ رہیں تو فرقبین کون کہ حسنین جو درخشاں ستاروں کی مانند ہیں، اللہ اکبر، ان کے وجود سے روشنی حاصل کی جائے۔ اب صرف ایک جملہ کہ جو کربلا کا ناصر تھا وہ پنجتن کا ناصر تھا، اسلام کا ناصر، خدا کا ناصر، پنجتن کا ناصر۔ آپ خود پڑھتے ہیں انصار کس کے انصار؟ رسول کے انصار، سلام آپ پر۔ انصار کس کے؟ کہ انصار امیر المومنین کے۔ انصار کس کے؟ کہ انصار جناب سیدہ کے۔ انصار کس کے؟ کہ انصار ابی عبداللہ سے پہلے ابو محمد کے، پھر ابی عبداللہ کے۔ تو چونکہ وہ پانچویں معصوم تک کا مسئلہ تھا، جس نے پانچویں معصوم کا ساتھ دیا اس نے پچھلے 4 معصومین کا ساتھ دے دیا، اور جو آخری زمانے میں امام معصوم کا ساتھ دے گا وہ 14 معصومین کا ناصر کہلائے گا۔ اب غور کیجئے کتنا بڑا لقب ہے، ناصر المعصومین، 14 معصومین کا ناصر۔ اور چونکہ ربیع الاول کی آج 2 تاریخ اور تیسری شب، اور اس تاریخ میں لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچا ہے۔ اس دفعہ جو تاریخ آپ کے سامنے آئی ہے اس میں ایک اور اس تاریخ میں فرق ہی ہو گیا کہ وہ جب قافلہ پہنچا تھا مدینے دن جمعے کا تھا، اور یہاں پر آج ہفتے کا دن ہے۔ اس سال ربیع الاول کی 2 تاریخ جمعے کا دن تھا، اور خطیب جمعے کا خطبہ مدینے کی مسجد میں دے رہا تھا، اور امام سیاہ لباس پہنے ہوئے شال عزا کے عنوان میں اپنے آپ کو سیاہ لباس سیاہ عمامے کے ساتھ اس کیفیت غم میں آگے بڑھ رہے تھے کہ آپ نے اپنے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ اپنی آمد کی خبر مدینے میں بھجوائی ہے۔ کون ہے یہ امام کے ساتھ کہ جو امام کی طرف سے خبر لے کر پہنچا؟ بشیر ابن جزلم، اور اس سے امام فرماتے تم شعر کہہ لیتے ہو؟ بشیر کہتا ہے مولا کوشش کر لیتا ہوں، اتنا خاص بیان نہیں کرتا ہوں۔ کہ بشیر جا کر مدینے میں میری آمد کی خبر کر دو۔ بشیر نے کیا کیا؟ بشیر نے اپنے گلے میں سیاہ چادر کو ڈالا، جیسے کہ سوگ کی خبر دیے جانے کا رواج تھا، اور مدینے کی گلیوں میں داخل ہوا، آواز بلند کہتا ہوا چلا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کی جگہ نہ رہا۔ اَلَقَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا، اَلَقَدْ ذُبِحَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا، مدینے والوں حسین کربلا میں قتل ہو گئے، مدینے والوں حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ وہ کہتا ہوا چلا اور گھروں کے دروازے کھلنے لگے، رونے کی آواز بلند ہوئی، اجرکم اللہ۔ اور کیفیت یہ ہے کہ یہ بیان کرتے کرتے بشیر پہنچا ایک ایسے محلے میں، اس میں سب سے مشکل کام تھا یہ اعلان کرنا۔ محلے کا نام محلے بنی ہاشم ہے، اور جب اس محلے میں داخل ہوا تو وہ گلیاں تھیں جہاں سے حسین رخصت ہوئے تھے، وہ مکانات تھے کہ جہاں سے امام کے رخصت کے وقت آنسو بہتے تھے، جہاں سے رونے کی صدائیں بلند تھیں۔ جب بشیر نے اعلان کیا کہ اے مدینے والوں کیا گھروں میں چین سے بیٹھے ہو، نکلو کہ نبی زادیاں اسیر ہو کے واپس آئی ہیں، اٹھو چلو استقبال کو، یہ سید سجاد بھرے گھر کو قربان کر کے واپس آئے۔ محلے بنی ہاشم سے شور ماتم بپا ہوا، گھروں سے لوگ نکلنے لگے، سر و سینہ پیٹنے لگے، مگر بشیر سے سب سے سخت سوال ایک بی بی نے کیا ہے۔ ایک ضعیفہ آگے بڑھی ہاتھ میں عصا لیے ہوئے،
سر سے پیر تک سیاہ لباس میں ہیں، سیاہ عبا کے اندر ہیں، قریب آ کے فرماتی ہیں اے اعلان کرنے والے، تو نے کیا خبر دے دی؟ تو جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ کیا آقا حسین اور ذبح ہو گئے؟ بس یہ کیا کہتا ہے؟ کہنے والے، منادی کرنے والے، تو کہتا کیا ہے؟ جانتا بھی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے اتنا بتا دے کہ اگر ایسا ہو گیا تو بتا دے کہ پھر عباس کہاں رہ گیا تھا؟ اور اتنے جلال کے لہجے میں سوال کیا تھا کہ بشیر لرز گیا، سمجھ گیا کہ یہ کوئی محترمہ عباس کی خاص لگتی ہے جو عباس کا نام ایسے لیتی ہے جلال کے ساتھ۔ میرا عباس کہاں رہ گیا تھا؟ ارے بھلا کیسے ہو گیا کہ زہرا کا لال ذبح ہو جائے اور عباس کے ہوتے ہوئے رونے والوں؟ بشیر نے حد ادب میں سر جھکا کر کہا اے معظمہ، آپ عباس پہ غصہ مت کیجئے، آپ عباس سے ناراض مت ہو جائیے، ارے پوری خبر سن لیجئے۔ بشیر نے خالی امام کا اعلان کیا تھا نا، خالی حسین کا نام لیا تھا، تو اب جناب ام المنین رو کر کہتی تھی عباس کہاں رہ گیا؟ مجھے شرمندگی جناب زہرا سے ہو گئی، بتا عباس کہاں تھا؟ سر جھکا کر بشیر کہتا ہے کہ پہلے عباس کے بازو کٹے، پھر حسین کا سر کٹا، ارے پہلے عباس زین سے زمین پر گرا، پھر زینب کے سر سے ظالموں نے اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار، جو حق تعزیت تھا، جو حق پرسہ اور ماتم تھا، اسے ادا نہ کر سکے، لٹا ہوا قافلہ جیسے مدینے پہنچا، خدا کرے کوئی ایسے اپنے وطن میں غریب ہو کر نہ جائے۔ پروردگار، واسطہ ان غریب الوطنوں کا، واسطہ ان مقدس ہستیوں کا جن کے لباسوں پر، جن کے سروں پر کربلا کی خاک پڑی تھی، پروردگار ان کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار، واسطہ ان ضعیف ہاتھوں کا جو عباس کا سوال ہاتھ اٹھا اٹھا کے کرتی ہوئے میرا عباس۔ پروردگار، واسطہ عباس کی دکھیاری ماں باب الحوائج کا۔ پروردگار، ایسی باب الحوائج تو نے، تیرے نبی نے، اس کے اہل بیت نے قرار دی ہے کہ بیٹا بھی باب الحوائج ہے اور ماں بھی باب الحوائج ہیں، تو ان ماں بیٹوں کا واسطہ پروردگار یہ پردیس میں بیٹھے ہوئے اپنی اپنی دعائیں لے کر آئے مالک۔ محرم کی چاند رات سے زہرا کے لال کا ماتم کر رہے ہیں، زہرا کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں، عباس علمدار کی دکھیاری ماں کا واسطہ ان کی دعائیں اور مرادیں پوری فرما۔ بہر اللہ، واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں صاحبان ایمان محبان آل محمد آباد ہیں، ان تمام علاقوں کی، ان کے مکانوں کی، ان کی دکانوں کی، ان کے روزگار و معیشت کی حفاظت فرما۔ بہر اللہ، واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی جانوں کی، ان کے اموال کی، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ بہر اللہ، واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بہر اللہ، واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار عزت رکھ لینا، یہ تیرے ہاتھ میں ہے مالک۔ جو سینے پر ہاتھ مار کر یا حسین کہتے ہیں، جب حسین کے نام سے انتقام لیے جانے کا وقت آئے تم پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے ناصروں میں شامل فرما لینا۔ پروردگار، ظلم و جور کا زمانہ طول پکڑ گیا مالک، اب عدل و انصاف کے زمانے کو قریب کر دے۔ پروردگار، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ذریت و اولاد کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین۔